प्रेस फ्रीडम, वो शहरग है अच्छी सियासत के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए, अच्छे समाज को बनाने के लिए। और लोगों की खिदमत का एक ही ढंग है कि बात की जाए, और बात करने का मतलब है कि सहाफ़ियों को भी आज़ादी मिले, वो भी कलम का इस्तेमाल कर लें, अपने हुनर का इस्तेमाल कर लें, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। आपको ये भी मालूम होगा शायद कि हमारे अभी जम्मू में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टी की, CPIM की। हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम हर 3 साल के बाद ब्रांच से लेकर मुल्क की सतह पर कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करते हैं, मामलात पर गौर करते हैं, बहस करते हैं। हमारी सियासत एक प्रोसेस के ज़रिए, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन और डिबेट के ज़रिए इवॉल्व होती है। और अभी तमिलनाडु में ऑल इंडिया, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, पार्टी की कांग्रेस, 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई, और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है, वो वक्फ के बारे में है। यहाँ कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं। वक्फ एक तंजीम है, मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था, और उस एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या, ये जानना जरूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज है, उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, MPs थे, मिनिस्टर्स थे, MLAs थे, हर रियासत के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहाँ से भी डेलीगेट गए थे। वहाँ हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? वही देह उन्होंने चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहां तक ताल्लुक है रिफॉर्म का, वो हदी इख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये
اس ادارے کے دائرے اختیار میں آتا ہے جسے ہم وقف بورڈ کہتے ہیں. کسی اور کو یہ ان معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اور ہماری نظر میں جہاں تک سی پی آئی ایم کا تعلق ہے، ہم نے بیان نہیں، ایک ریزولوشن باضابطہ اڈاپٹ کیا آل انڈیا پارٹی کانگریس میں اور کہا یہ دخل اندازی بیجا ہے. مقصد ایک خاص عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے اداروں کو نشانہ بنانا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان اداروں کا اسی طریقے سے اور بھی جو بھی کمیونٹیز ہیں ان کے اپنے ادارے ہیں، انہوں نے بھی ایک دائرہ مقرر کیا ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہی ان معاملات پر فیصلہ کر لیں گے. مسلمانوں کا ادارہ ہے، مسلمان ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے. لیکن نیا ایکٹ بنا ہے، اس میں غیر مسلموں کو بھی دخل اندازی کا ادھیکار ملا ہے، جو ہماری نظر میں بیجا مداخلت ہے. ہماری نظر میں جو ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ابھی بھی ہر عقیدے کے ماننے والوں کو اپنے عقیدے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادارے قائم کرنے کا اختیار دیتا ہے، یہ اس پر آنچ ہے. یہ یہاں میں نہیں کہتا، یہ مدورائی سی پی آئی ایم کی پارٹی کانگریس میں، جس میں ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے، منتخب ڈیلیگیٹوں نے، عقیدوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے، رائٹرز نے، جنہوں نے پوری زندگی وقف کی ہے سیاسی معاملات میں، متفقہ طور یہ فیصلہ ہوا، یہ آنچ ہے، یہ اسالٹ ہے مسلم مائنارٹی کے حقوق پر، جس سے ملک کی جمہوریت کو آنچ آئے گی. اس سے جو ملک کا آئین ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ کمزور ہوگا. یہ ہم نے وہاں کہا اور اپیل کی ہم نے پورے ملک کے عوام سے، پارلیمنٹرین سے، لیجسلیٹر سے، رائٹر سے، پریس سے، کہ وہ آواز اٹھائے. اقلیتوں پر حملہ ہو، جمہوریت پر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے. آج اس ادارے پر حملہ ہوا، پتہ نہیں کل کون سا کس اور ادارے کو نشانہ بنایا جائے گا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آواز اٹھنی چاہیے. ہم نے یہاں بھی اسمبلی میں ابھی ہمارا اجلاس چل رہا تھا، وہاں کئی لوگوں نے، آنریبل ممبران نے کہا کہ اس پر بحث ہو، اور مناسب تھا ہماری طرف سے یہ مانگ کے اس سوال کو لے کر، جس کے بارے میں پورے ملک کے عوام، جموں کشمیر کے عوام کنسرن ہیں. اگر اس سوال پر بحث نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن بحث نہ ہو سکی، اور بحث ہونی چاہیے تھی. یہ میں نے وہاں بھی کہا اور آج پھر دہراتا ہوں. ہمیں چنا ہے لوگوں نے، ہمارے عوام نے، ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں، جی حضوری کے لیے نہیں. ہمیں چنا ہے لوگوں نے بات کرنے کے لیے، وکالت نامہ ملا ہے ہمیں انصاف مانگنے کے لیے. بہرحال ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، جو پارٹی کانگریس منعقد ہوئی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہاں متفقہ طور پر جموں کشمیر کے معاملات کے بارے میں قرارداد پیش ہوئی، بحث ہوئی، اور اس قرارداد کو منظور کیا گیا. وہ بھی آپ کے سامنے
میں پیش بھی کر لوں گا. ایک سوال ہے کہ جموں کشمیر نشانے پر رہا جب سے یہ سرکار 2014 میں وجود میں آئی. پورے ملک میں ان کے ہاتھوں میں باغ ڈور ملی, بی جے پی کو اقتدار سنبھالنے کا ادھیکار ملا, اور پھر اس کے بعد یہاں بھی سرکار بنا دی, ملی جلی سرکار. تب سے لے کر اگر ہم جائزہ لے بی جے پی کے موقف کا جموں کشمیر کے بارے میں, وہ ناموافق رہا. جموں کشمیر کے حقوق کو سلب کرنے کی جانب لگاتار اسالٹ کرنے کا ایک سلسلہ رہا. 5 اگست 2019 کو کیا ہوا؟ ہمارے ادھیکار کو چھینا گیا. جو ہمارا رشتہ بنا جموں کشمیر کا ملک کے ساتھ, اس پر اسالٹ کیا گیا, اور جموں کشمیر کے عوام کو ضمانت ملی تھی کانسٹیٹیوشن میں, اس کو یک طرفہ طور پر چھینا گیا. اور تب سے لے کر آج تک کیا ہوا؟ بات یہیں پر رکی نہیں, مسلسل حملے ہو رہے ہیں. جاب کا سوال کہیں نظر آتا نہیں. جو لوگ کام کرتے بھی ہیں ان کو بھی کئیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے بغیر کسی جواز کے, ان کو موقع دیے بنا. کیجول لیبر, ڈیلی ویجرز, نیڈ بیسڈ, آنگن واڑی ورکرز, ہیلپرز, NHM میں کام کرنے والے, آشا ورکرز, آج کے وقت میں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے ان کو. کام لیا جاتا ہے, وعدہ بند رہی ہے مرکزی سرکار بھی, بار بار کہا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہ ڈیلی ویجرز, نیڈ بیسڈ اسکیموں میں کام کرنے والے لوگوں کو منیمم ویجز ملنے چاہیے, کم سے کم اجرت ملنی چاہیے تاکہ وہ سانسیں لے سکے, اپنے جیون کو سنبھال سکے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جموں کشمیر میں سب کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹیگریشن ہوئی ہے پہلی بار, لیکن ویجز کا سوال ہے, اجرت کا سوال ہے. وہ اجرت ہمیں ملے جس کا وعدہ کیا ہے پارلیمنٹ میں سرکار نے. جموں کشمیر کو بھی, یہاں کے ورکرز کو بھی منیمم ویجز ایکٹ کے دائرے کے اندر لایا جائے, ایسا ہوا نہیں.